ورلڈ وار ٹو کی بات ہے کہ انگلینڈ کے جو بھی ان کا آرمی چیف تھا اس نے آ کے اپنے صدر سے کہا، ونسٹن چرچل اس وقت صدر تھے انگلینڈ کے، تو اس نے کہا جناب ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ انگلینڈ کی عدالتیں کس طرح کام کر رہی ہیں؟ اس نے کیا مطلب؟ کہنا ججز انصاف مہیا کر رہے ہیں، ججز لوگوں کو انصاف فراہم کر رہے ہیں، ہماری عدالتیں صحیح فیصلے کر رہی ہیں، لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں جی عدالتیں تو انصاف دے رہی ہیں۔ وہ کہا ٹھیک ہے جاؤ، انگلینڈ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آرمی چیف بڑا حیران ہوا، چلا گیا وہاں سے۔ وہ آرمی چیف کا بیان ہے کہ میں سمجھا شاید ہارنے کی اثر کی وجہ سے ان کا دماغی توازن بگڑ گیا، ان کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ انگلینڈ جنگ ہار رہا ہے، یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں برطانیہ کی عدالتیں کس طرح کام کر رہی ہیں۔ خیر وہ 3-4 دن گزرے اور برا حال ہو گیا جنگ میں، انگلینڈ اور بری طرح سے شکست کھانے لگا۔ پھر وہ پہنچا، اس نے کہا جناب ہم بالکل تباہ ہو رہے ہیں، انگلینڈ تباہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر وہی سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ انگلینڈ کی عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا سر جی بالکل صحیح کام کر رہی ہیں عدالتیں، بالکل ہمارے ججز جو ہیں وہ آپ بے فکر ہو جائیں، جج ہمارے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ انگلینڈ کو کچھ نہیں ہوا۔ تو اور پھر آخر میں وہی ہوا کہ جناب انگلینڈ جو ہے وہ جنگ کے اثرات سے نکل آیا اور انگلینڈ جنگ جیت گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جس ملک میں انصاف ہوگا وہ ملک کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، اور جس ملک میں ظلم ہوگا وہ ملک کتنا بھی ترقی یافتہ لگے آپ کو، ترقی نہیں کر پائے گا۔ اس پہ حضرت علی کا بھی ایک قول ہے، اب آپ ان کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ لگا لیں یا علیہ السلام لگا لیں، وہ کوئی بھی لقب لگا لیں، اس سے ان کی شان میں فرق نہیں پڑتا، دونوں ہی القاب ان کی شان کو بڑھاتے ہیں۔ بہرحال تو ان کا ایک قول ہے کہ ظلم پر کوئی ملک قائم نہیں رہ سکتا، کوئی معاشرہ ظلم پر قائم نہیں رہ سکتا، کفر پہ قائم رہ سکتا ہے۔ ان دوسرے لفظوں میں کافر ہو آپ، لیکن آپ کے ملک میں انصاف ہو تو آپ کا ملک تباہ نہیں ہوگا۔ کوئی معاشرہ کتنا بھی مسلمان ہے، کتنا بھی تہجد گزار ہے، لیکن وہاں پر انصاف نہیں ہے، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے کی مثال ہمارے سامنے ہے، لوگوں کے ماتھے کالے ہوئے ہیں سجدے کر کر کے، گٹے کالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے مذہب کو اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، لیکن جہاں ہم سے کوئی معاملات کرتا ہے تو ہم اپنی دیانتداری ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد معاملات میں ہم دھوکہ دہی کرتے ہیں، بعد میں ہم پھر نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر حج کر لیتے ہیں، پھر معاف ہو جاتے ہیں ہمارے گناہ، اور ہم پھر جناب چل پڑتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں آپ اس بات سے ہرگز یہ مطلب مت لیجیے گا کہ میں خدا نخواستہ کوئی نماز پڑھنے کی مخالفت کر رہا ہوں۔ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو برائیوں سے نہیں روک رہی، اس کا مطلب ہے وہ نماز آپ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے۔ شکریہ۔ ابے یار